تمام آڈینس کو السلام علیکم، بالخصوص فرمان صاحب کو جو آر ڈی ہیں یہاں کے، اور ان کی پوری ٹیم جس نے یہ اویئرنیس تھیلیسیمیا کے حوالے سے آرگنائز کیا۔ ہم عمیر ثنا فاؤنڈیشن سے تعلق ہمارا ہے، اور ہم ایک بیماری ہے تھیلیسیمیا پہ کام کرتے ہیں۔ یہ بیماری والدین سے بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ ان ماں باپ کو کیریئر کہتے ہیں، جن میں تھوڑی بہت نقص ہوتا ہے۔ تو اگر ایک کیریئر کی شادی کسی دوسرے کیریئر سے ہو جاتی ہے تو ہونے والا بچہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا میجر کا ہو سکتا ہے۔ تو اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ والدین مائنر کہلاتے ہیں اور ان میں خون میں تھوڑا بہت نقص ہوتا ہے۔ جب مائنر کی شادی مائنر سے ہوگی تو ایک میجر پیدا ہو جائے گا۔ میجر کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں نقص اس بچے میں منتقل ہو جائیں گے۔ اور کسی گھر میں اگر 4 بچے کی ولادت ہو تو 25% کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم ایک بچہ ان کا تھیلیسیمیا میجر کا ہو جائے گا۔ 2 بچے تھیلیسیمیا مائنر کے ہوں گے اپنے والدین کی طرف سے، اور ایک بچہ اس 4 میں سے 25% پروبیبلٹی میں آئے گا، جو کہ بالکل ایبسولوٹلی نارمل ہوگا۔ تو اب اس چیز کو سمجھے کہ جو خاندان میں تھیلیسیمیا کے جراثیم لینے والے والدین اگر تھوڑی سی آگاہی حاصل کر لیں اور شادی سے پہلے اپنا ٹیسٹ کرا دیں، اور الحمدللہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے کہ جس میں یہ قرارداد منظور ہوئی ہے سندھ اسمبلی سے، اور یہ قانون ہے کہ نکاح سے پہلے شادی کرنے والے لوگ تھیلیسیمیا کے اسکریننگ کا ٹیسٹ بیان کریں، اس کے بعد قاضی نکاح پڑھائے گا۔ اگر یہ اس قانون پہ عمل درآمد شروع ہو جائے تو ہمارے یہاں بھی بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے ایران میں، سعودی عربیہ میں اور مختلف ممالک میں یورپ کے، جنہوں نے آپس میں شادیوں سے پہلے ٹیسٹ دیکھا اور پھر شادیوں کی اجازت دی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ممالک ہیں جن میں تھیلیسیمیا ختم ہو گیا ہے۔ ایک پاکستان الحمدللہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ حتی المقدور کوششیں ہو رہی ہیں کہ لوگوں میں آگاہی آ جائے، سمجھ آ جائے، کیونکہ یہ بات جاننے اور سمجھنے کی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں ایک تھیلیسیمیا میجر کا بچہ پیدا ہو گیا، تھیلیسیمیا میجر کے بچے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ، اس بچے میں خون بنانے کا میکینزم ہی نہیں ہوگا۔ ہمارے جسم میں الحمدللہ یہ خون دوڑ رہا ہے، اور آپ سب کے علم میں ہے یہ خون ہی ہماری زندگی ہے، اور اس کا احساس ہم کو اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے کوئی پیارا، ہمارا گھر والا، ہمارے رشتہ دار، جاننے والا، کسی کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی گائنی کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو کینسر کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہوتا ہے، بائی پاس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ ڈاکٹر ہم سے کہتا ہے کہ بھائی اتنے خون کی بوتلوں کی ضرورت ہے، تو پھر ہم تڑپ جاتے ہیں، پھر ہم بھاگتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، درخواستیں کرتے ہیں، اپنے آفیسز میں بتاتے ہیں کہ ہمیں خون کی ضرورت ہے، ہمارے پیارے کو خون کی ضرورت ہے، پلیز خون کا عطیہ دیجئے۔ تو آپ اس چیز کو یاد رکھیں اور سمجھیں جو میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک ایسے خاندان کی، ایک ایسے گھر میں جس میں ایک تھیلیسیمیا میجر کا بچہ پیدا ہوا ہے، یہ وہ بچہ ہے کہ جس میں خون بنانے کا میکینزم ہی نہیں ہے۔ زندگی بھر، آپ یقین کریں کہ زندگی بھر اس بچے کو خون کی ضرورت ہے۔ ایک خون کی بوتل جو آپ عطیہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، ایک بچے کی 1 مہینے کی زندگی بچاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا پوری انسانیت کی جان بچائی۔ گویا ایک بات کو سمجھ لے کہ ہمارے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے اس کی زندگی 4 مہینے ہے، اور جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور جب تک اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی دی ہے، ہر 4 مہینے کے حساب سے یہ سائیکل چل رہا ہے۔ خون بنتا ہے، ہم استعمال کرتے ہیں، اور 4 مہینے کے بعد یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے ہمارے جسم سے نکل جاتا ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ سوچیں، ایک 4 مہینے کا مطلب یہ کہ سال میں 3 سائیکل۔ اگر ہم ریگولر بلڈ ڈونر بن جائیں، ریگولر بلڈ ڈونر جب بن جائیں اور ان تھیلیسیمیا کے بچوں کو سامنے رکھیں، تو آپ ذرا سوچیں، جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں، ہم پیدا ہوئے ہیں، اور جب تک یہ زندگی ہے، سال میں 3 دفعہ یہ سائیکل ہو رہے ہیں، اور جب ہم یہ خون کا عطیہ دیتے ہیں تو 3 زندگیاں بچتی ہیں۔
تو اس بات کو سمجھیں کہ اگر سال میں 3 سائیکل ہو رہے ہیں اور ایک خون کی بوتل سے 3 زندگیاں بچ رہی ہیں تو سال میں کم از کم 9 زندگیاں بچیں گی جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور جب تک زندہ رہیں گے. اور اگر ہم ریگولر ڈونر بن جائیں تو آپ اس کو ضرب کر لیں 9 سے اپنی زندگی کو, کتنی زندگیاں بچائیں گے, کتنی زندگیاں بچائیں گے. اور یہ تھیلیسیمیا کے بچے جو خون سے محروم ہیں, جو تڑپ کے انتظار کر رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم ڈی پی ڈی کے میں ڈپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں, فرمان صاحب کی قیادت میں یہ ٹیم, یہ لوگ, یہ ملازمین, یہ طلباء, یہ سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اس بات کو سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, آگہی لے رہے ہیں. تو چنانچہ جب یہ خون کا عطیہ وہ دیں گے اور ان بچوں کو جو ہم عمیر شرف فاؤنڈیشن میں یہ خون لگائیں گے, ایک خون کی بوتل, میں نے کہا ایک بچے کی ایک زندگی ہے. اور آپ سوچیں آپ کا خون کا ایک عطیہ 3 زندگیاں بچائے گا. ایک بچے کی 1 مہینے کی, آپ کو پتا ہے خون میں 3 کمپوننٹ ہوتے ہیں, ایک لال خون ہوتا ہے, ایک سفید خون ہوتا ہے اور ایک پلیٹلیٹس ہوتے ہیں. اس کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں 3 حصوں میں اور 3 لوگوں کو لگاتے ہیں, کینسر کے مریض کو, تھیلیسیمیا کے مریض کو, اور جو بلڈ ڈیزیزز کے دوسرے مریض ہوتے ہیں ان کو لگاتے ہیں. سوچیں آپ کے خون کی بوتل سے کتنے فائدہ ہو رہے ہیں, کتنے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے, کتنے انسانوں کی زندگی بچ رہی ہے محض ایک خون کی بوتل سے, جو آپ کے جسم میں 4 مہینے بنتا ہے, ہم استعمال کرتے ہیں اور چلا جاتا ہے. یہی آپ سے درخواست ہے اور یہی آج کا پیغام ہے کہ الحمدللہ ہم یہاں آئیں, ہمارے بچے منتظر ہیں. الحمدللہ ان کو پتہ ہے کہ محترم آر ڈی صاحب, فرمان صاحب کے ہم دفتر جا رہے ہیں, ان کی آرگنائزیشن جا رہے ہیں, اس سرکاری ادارے میں جا رہے ہیں جو درد دل رکھتے ہیں, سینسٹائز رکھتے ہیں, اپنی قوم کی خدمت کو اور کا جذبہ رکھتے ہیں, کچھ دینا چاہتے ہیں. ہم کچھ نہیں مانگتے, ایک خون کی بوتل مانگتے ہیں, 1 مہینے کی زندگی مانگتے ہیں. اور آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ شادی سے پہلے اپنے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کرا لیں, تاکہ اگر ان میں خدا نخواستہ کوئی نقص ہو تو اپنے پارٹنر سے جس سے شادی ہو رہی ہے اس سے بھی کہیں کہ تم بھی ٹیسٹ کرا دو, تاکہ اگر خدا نخواستہ ہماری اس آگاہی کی کمی کی وجہ سے, ہماری اس ناسمجھی کی وجہ سے ہمارے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو جاتا ہے جو زندگی بھر ہماری لیے لائبلٹی ہوتا ہے, مشکلات ہوتی ہیں, تکالیف ہوتی ہیں, زمانے سے کٹنا پڑتا ہے, بچہ روتا ہے, تڑپتا ہے, اس کو خون کی بوتل ہر مہینے لگتی ہے, ہر مہینے انجیکشن لگتا ہے, ہر مہینے کینولا لگتے ہیں. اس کی تڑپ کو دیکھیں, اس کی تکلیف کو محسوس کریں. صرف کام یہ کرنا ہے کہ تھیلیسیمیا اسکریننگ کا ٹیسٹ کرانا ہے. تو اب آپ تمام لوگوں کو میں دوبارہ درخواست کروں گا, الحمدللہ ہم زبردستی خون نہیں لیتے, ہم بالکل آپ سے پوچھیں گے کچھ سوالات آپ کی میڈیکل ہیلتھ کے حوالے سے, پچھلے 1 سال 2 سال کی ہیلتھ کے حوالے سے پوچھیں گے, پھر ہم آپ کا سیمپل لیں گے خون کا, دیکھیں گے کہ آپ کے اندر اتنا خون ہے, آپ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے. پھر ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ خون کا عطیہ دیجئے, اور جب آپ کا خون لے کے جائیں گے ہم اپنی لیبارٹری میں, ہم اس کو اسکرین کریں گے, ہیپیٹائٹس بی سی ملی 5-6 بیماریوں کو ٹیسٹ کریں گے, آپ کا بلڈ گروپ کریں گے, اور پھر اس کے بعد ایک رپورٹ لا کے آپ کو آر ڈی صاحب کے پاس دیں گے, وہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کرے گی, آپ کو اپنی صحت کا اسٹیٹس پتہ چلے گا. الحمدللہ کہ آپ تمام کے تمام لوگ کتنے صحت مند ہیں, تندرست ہیں, توانا ہیں. آپ سے ایک دفعہ پھر درخواست ہے کہ آپ سمجھیں, ٹیسٹ کرائیں اور خون کا عطیہ عطا فرمائیں. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ.